کہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم۔ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے سنا، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھوڑی دی جاتی ہے اور شروع سال سے اخیر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی سجایا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے وہ بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، ہم سے منگنی کرنے والا ہے، نکاح کرنے والا، اللہ تعالیٰ شان ہو اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شان ہو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیں، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر۔ یہ حدیث ابھی چل رہی ہے، اس میں بھی آئی ہے کہ مالک جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں۔ اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو روزہ رمضان کے مہینے مر جاتا ہے یا جمعہ کے دن مر جاتا ہے اس کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں انسان کی بخشش جنت اور جہنم کا جو تعلقات ہے، جو تعلق ہے وہ اس کے اعمال سے۔ رمضان کے مہینے میں ایک وہ آدمی مر جاتا ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، جو عیاشی کرتا ہے، شراب پی رہا، شراب کی حالات پی جاتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کچھ وقت کی فضیلت ضرور ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، ہاں یہ حدیث ملتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر روزے دار روزے کی حالت میں مرتا ہے، روزے دار روزے کی حالت میں مرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ حدیث کہیں نہیں ہے کسی کتاب میں کہ رمضان کے مہینے میں ایک بے نمازی، ایک روزہ نہیں رکھتا، ایک شرابی، ایک جواری وہ مر جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے، ایسی کوئی حدیث کہیں نہیں ہے۔ اس لیے بہت ساری اشکالات یہ آتی رہتی ہیں۔ عام طور یہ بات چلی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت برکت آدمی ہے، کتنا خوش نصیب آدمی ہے یہ آدمی، رمضان کے مہینے میں مر گو، حالانکہ وہ روزہ ایک نہیں رکھا اس نے اور اس نے وہ کام کرا ہی نہیں۔ تو یہ بس یہ ذہن میں بٹھا لو، چاہے کتنا بھی بڑا متقی، مفتی صاحب، مولوی صاحب، ان پڑھ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کا تعلق اس کے اعمال سے ہے۔ اعمال اچھے ہیں تو قبر میں بھی اچھے جگہ چیزیں ملیں گی۔ اسی حدیث سے ایک آئیڈیا، ایک استدلال کرتے ہیں کہ جب جہنم کے دروازے بند ہیں تو جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ سیدھا جنت میں ہی جائے گا۔ یہ ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے جہنم کے دروازے تو بند کر دیے گئے ہیں لیکن جنت کے دروازے چالو ہے، تو یہ مسلمان کے لیے آفر ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے بڑا بدنصیب آدمی وہ ہے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آوے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ حدیث بھی ادھر سائیڈ میں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں یہ بات آئی ہے تو وہی اس کے لیے جہاں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اب اللہ نے کہا کہ اب تیرے لیے سب سے بڑا آفر یہ کہ ہم نے جہنم کا تو بند کر دیا، جنت کا تیرے لیے ہم نے کھول دیا۔ اب تو جتنی تجھ سے کوشش ہو سکے تو اتنی کوشش تو دین کے کام میں، اپنی آخرت بنانے میں